محمد بن راشد المختوم اس شخص کا نام ہے جسے دبئی کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے ریگستان کی ریت میں ایک عظیم و شان شہر تعمیر کر دیا جو آج کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس بن چکا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ وہاں ٹورزم کے لیے آتے ہیں۔ دبئی میں بڑی بڑی کمپنیز اپنے ایونٹس کرتی ہیں اور اپنی پروڈکٹس لانچ کرتی ہیں۔ دبئی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے یہ دبئی ریت کے ٹیلوں سے گھرا ہوا ایک بیابان کے علاوہ کچھ نہ تھا، لیکن پھر ریت کے ان ٹیلوں نے ترقی کی اور دبئی کہلانے لگے، جہاں دنیا کی بلند بلڈنگز تعمیر کی گئیں جن میں سر فہرست برج خلیفہ آتا ہے۔ وہیں اس ریاست میں کہنے کو تو اسلامی قوانین نافذ ہیں، لیکن یہ ریاست بہت ساری بے حیائیوں کا شکار ہو گئی۔ آخر وہ بے حیائیاں کون سی ہیں اور پوری دنیا سے بھاگ بھاگ کر لوگ دبئی ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے ابھی تک دبئی نہیں دیکھا، ان لوگوں کے لیے تو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور جنہوں نے دبئی دیکھ لیا ہے وہ بھی لازماً ہماری باتوں سے اتفاق کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، دبئی کو جدید بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے۔ اس شہر کی بنیادوں میں یہ پالیسی رکھی گئی تھی کہ اس شہر کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عیاشی کا مرکز بنایا جائے گا، خواہ آپ کسی بھی رنگ، نسل اور مذہب سے کیوں نہ ہو۔ دبئی میں آپ کو عیاشی کے لیے مکمل سہولیات میسر ہیں، اور خاص طور پر دبئی میں یورپین ورلڈ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے عیاشی کا سامان میسر کیا گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کا پیسہ اس وقت مغرب میں موجود ہے۔ چائنا، کینیڈا اور یورپین کنٹریز میں دنیا کا اکثریتی پیسہ موجود ہے، اس لیے وہاں سے لوگ جب سیر و تفریح کے لیے دبئی آتے ہیں تو اگر ان کو اپنی عیاشی کا سامان میسر نہ ہو تو وہ دبئی نہیں آئیں گے بلکہ دوسری ریاستوں میں جائیں گے۔ اس پالیسی کو شیخ محمد بن راشد المختوم نے اپنایا اور دبئی کو بہت ہی کم وقت میں آسمان کی بلندیوں پر لے گیا۔ آج دبئی کے اندر شرعی قانون کا نفاذ ہے، یعنی اسلامی قوانین کے مطابق ہی دبئی میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا دبئی ایک ریاست ہونے کی حیثیت سے شرعی ہے؟ بظاہر کتابوں میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر پریکٹیکل بات کی جائے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی دبئی میں آپ کو برہنہ بیچز بھی مل جائیں گے، اور ویسے بیچز جس طرح کے بیچ آپ کو یورپ میں میسر نہیں، لیکن دبئی کے سالے سمندروں پر مغربی دنیا کے لیے عیاشی کا مکمل سامان موجود ہے۔ اگر بات کی جائے الکوہل کی تو دبئی میں شراب بآسانی دستیاب ہے اور لوگ بآسانی شراب خرید کر پی سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک قانون جو کسی حد تک بہتر بھی ہے، اس کو نافذ کیا گیا ہے۔ وہ قانون اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی عمر 21 سال سے کم ہے تو آپ شراب کو قانونی طریقے سے نہیں خرید سکتے۔ شراب کے حصول کے لیے آپ کی عمر 21 سال ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس دبئی گورنمنٹ کی طرف سے دیا ہوا ایک عدد اتھارٹی لائسنس ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو شراب کھلے عام فروخت کی جاتی ہے اور بغیر کسی روک ٹوک کے لوگ خرید کر پی سکتے ہیں۔ قوانین میں اگر کچھ بھی لکھا ہے تو وہ صرف اس غرض سے لکھا ہے تاکہ دبئی کو ایک شرعی ریاست ثابت کیا جا سکے، لیکن قوانین لکھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دبئی ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جس میں پورک ریسٹورنٹ بآسانی مل سکتے ہیں، یعنی سور کے گوشت کے ریسٹورنٹ ہر جگہ پر موجود ہے۔ سور جو کہ اسلام کے مطابق انتہائی ناپسندیدہ جانور ہے، اور ساتھ ہی کھانے کے لیے اسے مکمل طور پر حرام کیا گیا ہے، یعنی اس کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے باوجود ایک اسلامی ریاست میں اس کی خرید و فروخت اور اس کے ریسٹورنٹس کو کھلنے دینا دبئی کی حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ وہ خود کو شرعی بھی کہلواتا ہے، اور ایسی غیر اسلامی چیزوں کی فروخت پر بھی کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے شرعی ریاست کے حکمرانوں کی دولت اور ان کی ذاتی لائف سٹائل کی، تو کوئی بھی خدا ترس حکمران جو اپنی ریاست کو اسلامی طرز پر چلا سکتا ہے، ان کی نجی زندگی بھی بالکل اسلامی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ دبئی کے حکمرانوں، خصوصاً ان کی عورتوں کی نجی زندگی دیکھیں تو وہ بالکل بھی اسلامی قوانین کے مطابق نہیں، جن پر کئی سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں، اور اکثر لوگ اٹھاتے بھی ہیں۔ اگر دبئی میں موجود کلبز اور پبز کی بات کی جائے تو کلبز اور پبز ایک اسلامی معاشرے اور ایک ایسی ریاست جس میں کہا جائے کہ وہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہے، وہاں پر ان کلبز کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تمام مغربی دنیا کا کلچر ہے اور انہی کے مذہب کے اندر ان چیزوں کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام میں ایسے فحاشی کے اڈوں کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے کہ جہاں پر آپ لاؤڈ میوزک کے ساتھ ناچ گانا کریں اور شراب و شباب کی محفلیں جمائیں۔ لیکن دبئی کے اندر یہ چیزیں بہت ہی کامن سمجھی جاتی ہیں، اور جگہ جگہ ایسے کلبز موجود ہیں جہاں پوری دنیا کے لوگ ٹورزم کے نام پر عیاشی کرنے آتے ہیں۔ دوستو، اگر برائی کی بات کی جائے تو برائی ہی برائی کو جنم دیتی ہے، کیونکہ برائی ایک ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ پر ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے بڑھتی جاتی ہے، اور دبئی کو دیکھ کر ارد گرد کی مسلم ریاستوں نے اس پالیسی کو اپنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ انہیں لگنے لگا ہے کہ اس پالیسی کے تحت ہی وہ اپنی معیشت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں، جیسے دبئی لے کے گیا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی سعودی عرب کے اندر اس طرح کے عیاشی پر مبنی شہر بسانے کا فیصلہ کیا ہے، اور نیوم شہر کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں انویسٹمنٹ $500 بلین ہے۔
جو کہ پاکستان کے 10 سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ پیسہ ہے، اور ان پیسوں سے ایک شہر بسایا جائے گا جس میں کوئی بھی شرعی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، یعنی وہ شہر جدید شہر کے نام پر ایک عیاشی کا اڈا ہوگا، اور پوری دنیا سے لوگ اس شہر میں آ کر ان کا جو دل چاہے گا وہ کر سکیں گے۔ محمد بن کا یہ خیال ہے کہ ایسا کرنے سے وہ سعودیہ کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالیں گے، لیکن دوستو اسلام کے اصول تو اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدے اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں کہ حرام راستے پر چل کر وقتی طور پر تو مال و دولت سے معیشت کو سنبھالا مل سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس مال و دولت کا حساب قبر میں دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دینا پڑے گا، کیونکہ ایسی بہت سی ریاستیں ہمارے سامنے ختم ہو چکی ہیں جنہوں نے حلال اور حرام میں فرق چھوڑ دیا تھا، اور بالکل اسی طرح ہی سعودیہ میں لبرلزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ وہ سرزمین جس پر مکہ مدینہ موجود ہے، وہ سرزمین جہاں سے اسلام پھیلا تھا، کیا اس سرزمین پر کھلے عام یہ بے حیائی اور بے شرمی والے کام ہوں گے؟ اسی سرزمین عرب جس میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو ختم کیا تھا، وہاں پر امارات کے بادشاہوں نے مندر اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے کی کھلی اجازت دے دی ہے، لیکن ہزارہ سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان بتوں کو جتنی بار مرضی تعمیر کیا جائے، ایک محمد بن قاسم ضرور آتا ہے جو ان بتوں کو گراتا ہے اور وہاں مسجدیں تعمیر کرتا ہے۔ یہی حال اب ان عرب امارات کے ساتھ بھی ہوگا اگر وہ ان کاموں سے باز نہ آئے۔ ان بادشاہوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ ترقی کے نام پر کس اندھے کنویں میں گر رہے ہیں، اور یہ ترقی اللہ اور اس کے دین کی راہ میں بالکل بھی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر بے حیائی ہے، کیونکہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی کی تہذیب کو دیکھے تو اس کو اپنا لے اور پھر ترقی کے نام پر اس بے حیائی کو فروغ دے۔ اس کے برعکس ہمیں چاہیے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کو فروغ دیں، جسے دیکھ کر کفار متاثر ہو سکیں اور ہماری شخصیت اور ہمارا معاشرہ ان کے لیے متاثر کن ہو۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔